اردو آمیز میں خوش آمدید اینڈ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح چار سو پھیل گئی۔ قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانیں بھی لرز جائیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگیں کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی اور ان میں چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عزم کر لیا، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اس اندھوناک صورتحال کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی جانب چل دیے، لیکن راستے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگوں نے راستہ روک لیا اور کہا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری قوم سے ہے، ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے شہر لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ پھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا بیٹا چھین کر لے گئے۔ یہ صورتحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کے شوہر مجبوراً اکیلے ہی مدینے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ کی حالت دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی نے اپنے قبیلے کے بڑوں سے بات کی، آخر اس مظلوم کو ستانے میں آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے، اسے جانے دو۔ اس طرح قبیلے کے بڑوں کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم آ گیا۔ قبیلہ بنو اسد نے بھی بیٹا واپس کر دیا۔ یوں ام سلمہ تنہا اپنے بچے کو ساتھ لے کر مدینے کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹ پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی لمبے سفر پر ہیں تو انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں مدینے تک پہنچا کر ہی آؤں گا۔ جب عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو کہا کہ آپ کے شوہر اس بستی میں رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مکہ واپس چلے گئے۔ یوں ایک منتشر گھرانہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ اکٹھا ہوا۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکتے گزرنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بدر اور احد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گہرا زخم لگا اور پھر اسی بیماری سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میں عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی پیشکش کی، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ کی۔ یوں چند دن گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو تحفظ مل سکے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 3 معروضات ہیں۔ ایک، میں انتہائی غسیل ہوں، کہیں کوئی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھوں آپ کی۔ میں عمر رسیدہ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے غسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ تیری یہ عادت کفور ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے، اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں، تو اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلے کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔